سردار ایاز صادق نے اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سردار ایاز صادق نے 199 جبکہ سنی اتحاد کونسل کے ملک عامر ڈوگر نے 91 ووٹ لیے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی سردار ایاز صادق کو اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہونے پر مبارکباد۔ قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے سید غلام مصطفیٰ شاہ اور سنی اتحاد کونسل کے جنید اکبر مد مقابل ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب اتوار کو ہوگا۔ کاغذات نامزدگی کل دن 2 بجے تک جمع ہوں گے جبکہ جانچ پڑتال کا عمل 3 بجے ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی طرف سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے عمر ایوب خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ 9 مارچ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کل دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ریٹرننگ افسران 4 مارچ تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کریں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 6 مارچ کو جاری کی جائے گی۔ صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ صبح 10 سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ 14 مارچ کو ہوگی۔ یہ نشستیں یوسف رضا گیلانی، مولانا عبدالغفور حیدری، نثار گھوڑو، جام مہتاب، پرنس احمد عمر اور سرفراز بگٹی کے مستعفی ہونے سے خالی ہوئی ہیں۔ سینٹ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے IMF کو لکھے گئے خط کی گونج۔ اراکین اسمبلی نے خط کو پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کو قرض فراہم نہ کرنے کے لیے IMF کو خط لکھنا انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے غیر ملکی اداروں کو اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا جمہوری روایات کے منافی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی حمایت یافتہ تعلیمی گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ نو منتخب قائد ایوان علی امین گنڈاپور نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن کی حمایت یافتہ ڈاکٹر عبداللہ نے 16 ووٹ حاصل کیے۔ بلوچستان اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا۔ قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی آج شام 5 بجے تک جمع کرائے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے لیے میر سرفراز بگٹی کو نامزد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ویژن ڈیجیٹل پنجاب لاہور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن سٹی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دنیا بھر کے ٹاپ 5 IT کمپنی سے رابطے کی ہدایات آئی تھیں اور ایجوکیشن سٹی ٹن ٹاورز کے لیے جدید ترین ماڈل ٹیکنالوجی اپنانے کا فیصلہ۔ ماڈل ٹیکنالوجی کے ذریعے 10 ماہ میں ٹاور کی تعمیر مکمل کی جائے گی۔ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور اسٹرکچر ڈیزائننگ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ مریم نواز۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش۔ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں ریلوے ایمرجنسی نافذ۔ کراچی میں بھی بارش کے پیش نظر متعلقہ ادارے الرٹ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں۔ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے پاک فوج، بحریہ، FC بلوچستان اور سول انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ نگورہ کرا کے علاقے میں 7 افراد پر مشتمل خاندان کو 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد کامیابی سے نکال لیا گیا۔ متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیے گئے۔ غزہ میں نہتے اور بے بس فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیل کا برج پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ عالمی برادری کی شمالی غزہ میں خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ یہ اموات کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار تھا، سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ این ناصر اور الحزم کا مقابلہ 4-4 گول سے برابر۔ رونالڈو پابندی کی وجہ سے میچ میں شرکت نہ کر سکے۔ الفیا نے الراد کو 2-1 سے شکست دے دی۔